عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی۔ جب نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے تو میں یہ سمجھاؤں کہ نماز جو ہے ہمارے لیے ایک روحانی دوا کا کام کرتی ہے کہ ہم کو برائی سے روکے گی۔ اچھا اب دیکھیں نفس کا کام کیا ہے، وہ ہم سے زبردستی برائی کرواتا ہے، اور نماز کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ ہم سے برائی چھڑواتی۔ تو جو نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ادائیگی سے، ان کے اندر یہ وصف پیدا ہونا چاہیے کہ نماز ان کو برائی اور بے حیائی سے روکے۔ لیکن فی زمانہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو جتنے کرپٹ ریلیجس لوگ ہیں، عام لوگ اتنے کرپٹ نہیں ہیں۔ داڑھی رکھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، لیکن عیب سے باز نہیں آتے۔ پھر ان کی نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ برائی سے روک کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ نماز کی شرط کو بھول گئے نا۔ نماز کی قبولیت کے لیے، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب بیدار ہو، آپ کے قلب میں اللہ کا نور ہو۔ پھر جب آپ نماز پڑھیں گے، وہ نماز کا نور قلب مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لے گا، آپ کے اندر نور آئے گا، وہ نور آپ کو برائی سے روکے گا۔ اگر بندوق میں گولی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی بندوق سے بندہ مر جاتا ہے، ہم نے تو خوب چلائی، کوئی مرا ہی نہیں۔ وہ مرا اس لیے نہیں کہ اس میں گولی نہیں تھی نا۔ تیری نماز نے برائی سے اس لیے نہیں روکا نا، تیری نماز کے اندر نور نہیں تھا نا۔ تو لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ ہم نے جو نماز پڑھ لی ہے یہ کافی ہے، اور مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کا نفس شیطان ان کو مطمئن کر دیتا کہ بس ہو گیا، تاکہ تو نماز کی حقیقت کو حاصل نہ کر سکے، اس لیے مطمئن رہتے ہیں اور ان سے سوال جواب کریں تو کہتے ہیں یہ قبول کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو پڑھو تو صحیح، تبھی قبول ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے معیار بھی تو دیا ہے، اس معیار کے مطابق نہیں کرو گے تو کوئی کام نہیں ہوگا نا۔ لہٰذا نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برائیوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے ایک بات اور بھی کہی، بڑی سخت بات کہی۔ قرآن شریف نے کیا کہا؟ ایک تو ہوتا ہے نا بے نمازی، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ قرآن بات کر رہا ہے نمازی کی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کی ہلاکت اور تباہی ہے کہ جو نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ہم یراؤن، صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ دکھاوا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا